بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کی نقل و حرکات جتنے بھی ہے عمل آپ کا ہوگا، حکم شریعت کا ہوگا کہ میں کاروبار کروں، اس کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ شریعت آپ کو حکم دے گی کہ یہ کاروبار، یہ طریقہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، دوسرے کے مال کو یہ کہ ناجائز طریقہ پر ہڑپ کرنا ہے، اور جائز کاروبار، یہ کاروبار آپ کا جائز ہے۔ نماز پڑھیں گے آپ شرعی حکم کے مطابق، آپ کی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کے جتنے بھی افعال زندگی میں جتنے بھی نشست و برخاست ہے، ان سب کے لیے شریعت کی طرف سے احکام مقرر ہے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی، باقی باتیں تو آپ چھوڑ دیں، سونے کے لیے کہ کس طریقہ پر سونا ہے، ہنسنے کے لیے کس طرح ہنسنا ہے۔ ہنسنا تو سیکھنا ہے آپ کو تو انبیاء سے سیکھیں اور تبلیغ والوں سے سیکھیں، مولوی منظور سے تو نہیں سیکھیں۔ مولوی منظور جب ہنستا ہے تو خدا کی پناہ، وہ تو منہ پھاڑ کر کے ہنستا ہے۔ لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی یہ داڑھ مبارک، یہ 2-3 واقعات میں آپ مسکرائے تو یہ ظاہر ہو گیا، ورنہ منہ پھاڑ کر کے جیسے آدمی ہنستا ہے یہ طریقہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جس میں شریعت کی رہنمائی نہ ہو اور محمد رسول اللہ کا طریقہ نہ ہو۔ باقی باتیں تو چھوڑیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تب بھی شریعت نے ترتیب بتائی۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ جو
نر جنات ہیں اور شیاطین ان کی بھی پناہ، ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مادہ قسم کے مؤنث شیاطین اور جنات ان سے بھی، ورنہ کہ وہ گندی جگہوں میں ہوتے ہیں، وہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس گندی جگہوں میں ایسے کر کے جب آپ دعا پڑھیں گے نہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو شیطان ہنستا رہے گا کہ واہ کیسا کلفٹن اس کا کھلا ہوا ہے۔ پوری شرمگاہ کو دیکھ کر کے میرے نبی نے فرمایا کہ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، یہ ہتھیار محمد رسول اللہ کے ہیں، کسی انگریز کے نہیں ہے۔ ہمارے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ڈی آئی جی، کمشنر، ڈی سی، ان کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے کہ وہ جنات کو ہٹا دیں، یہ ہتھیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ فرمایا کہ یہ خبیث ہے، ان هذه الحشوش معتذرۃ یحضرها الشیاطین، یہ جو جھاڑیاں ہیں جس میں آدمی جا کر کے اپنی حاجت کو پوری کر لیتا ہے قضاء حاجت کے لیے، اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ تو ترتیب بتائی دی ہے کہ جب جاؤ تو یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو، پھر نہیں ہوگا، ورنہ یہ کہ وہ آپ کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلیں گے، وساوس ڈالیں گے، بے حیا بنانے کی کوشش کریں گے۔ آدمی اپنی شرمگاہ کو دیکھے تب بھی تو بے حیا بنے گا، کیا ضرورت ہے بار بار کہ دیکھے کہ جی اپنی شرمگاہ کو، اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے، ضرورت تو ایک الگ چیز ہے، بغیر ضرورت کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کی جتنی زندگی ہے ہر عمل کے لیے نمازوں سے ہٹ کر کے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کاروبار ہے، غمی ہے، خوشی ہے، سفر ہے، حضر ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن ایک بنیادی ایک مسئلہ ہے انسان کے اعمال میں اور انسان کے نظریات میں، وہ مسئلہ اگر ٹھیک ہے تو نماز بھی ٹھیک ہے، معمولی نماز بھی ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اگر اس میں کچھ تھوڑا سا خلل ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے اعمال ہی زائل ہیں۔ جمعے کے دن آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ خطیب حضرات جو پڑھتے ہیں جمعہ، آپ کے خطیب کہتے ہیں کہ اما بعد فیا ایھا الناس، لوگوں وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو، اس لیے کہ توحید اور اللہ کی وحدانیت رأس الطاعات، وہ تمام جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کی بنیاد سر ہے ان کا۔ ہاتھ کٹے انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹے انسان زندہ رہ سکتا ہے، میں نے خود ایسے بندے دیکھے کہ ہاتھ پاؤں چاروں نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن پورا بدن ٹھیک ہو اور سر کو کاٹو پھر مولوی صاحب کی کرامت ہوگی کہ وہ زندہ رہے گا، ورنہ انشاءاللہ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ سر کٹے۔ چنانچہ جو لوگ، کوئی پیر صاحب ہے یا کوئی مولوی صاحب ہے، اس کے اعتقادیات میں اور نظریات میں جب شرک ہے، وہ شرک کی جب لوگوں کو تعلیم دیتا ہے یا بدعت کی تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس مولوی کو جب آپ خواب میں دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا سر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اگر سر نظر آئے گا تو بگڑا ہوا ہوگا کسی جانور کی طرح۔ خوب سمجھ لے اس مسئلے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فیا ایھا الناس، لوگوں وحد اللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی خالقیت کے اندر، اللہ کی الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر کسی کو شریک نہ سمجھو۔ فإن التوحید رأس الطاعات۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے بخاری میں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کی الوہیت کی گواہی دے دینا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا، بلکہ کائنات کے اندر سب سے بڑا موحد توحیدی انبیاء ہوتے ہیں، اس لیے بتایا لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود الا اللہ، آپ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے،
اور آپ کی ذات میں اور افعال میں، اور اس کا سب سے بڑا اعلان کرنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ اور رسول کا معنی قاصد ہوتا ہے، اللہ نے قاصد بنا کر کے اس کو بھیجا ہے کہ توحید کی تعلیم آپ لوگوں کو دیں گے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، نماز میں رسول پاک سے جھگڑا نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، کاروبار میں بھی نہیں ہے، غمی خوشی میں بھی نہیں ہے، سارا جھگڑا جو ہے نا وہ اسی توحید پر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سادہ مسلمان وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، بھئی میری اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کے بندے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، شاہ یقیق کے پاس چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ ہم نے بزرگوں کو سب کا ٹیسٹ لیا ہے، لیبارٹری کی ہے جی، اولاد نہیں ہو رہی، کلندر کے پاس چلے جائیں، شاہ یقیق کے پاس چلے جائیں۔ میرے رزق کا مسئلہ ہے، عبداللہ اصحابی ہے جو ٹھٹا کے اندر، اس کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ میں بیماریوں کا شکار ہوں، اس کے لیے شاہ نورانی کے پاس چلے جائیں۔ آدمی کچھ دماغ سے تو کام لے لے کہ یہ جو اتنی بڑی ہستیاں اللہ نے اس مقام تک ان کو آسمان تک پہنچایا، یہ ہستیاں اس مقام تک کیسے پہنچے، اس کو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ میں کلندر شاہ بابا کی درگاہ پہ جا کر کے، مزار پہ جا کر اس کی چوکٹ پہ سجدہ کرتا ہوں، مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ عثمان شاہ مروندی جس کو کلندر کہا جاتا، اس نے پوری زندگی اس نے کس کی پوجا کی ہے؟ سبحان اللہ، کتنے بڑے لوگ۔ مجھے کیا ہو گیا، میں تو اس کا دشمن ہوں، اگر وہ زندہ ہو جائے نا، قبر سے اٹھے کس کر کے جوتا مارے اس کے منہ پہ کہ کتے کا بچہ، میں پوری زندگی میں خدا کو پوجتا تھا اور تو آ کر کے ہماری قبر کو پوجتا۔ کاش کہ اگر یہ لوگ، یہ اللہ والے، خدا ان کو اٹھنے کا اگر موقع دے دے نا تو اس قسم کی مریدوں کی کھال اتار دیں جوتیوں سے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو خود دیا محمد رسول اللہ کے جوتے سیدھا کرنے سے۔ غمی میں، خوشی میں، مصیبتوں میں، تندرستی میں، بیماری میں وہ خود اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ پاک عرب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا، ہمارے مولوی بھی کچے ہوتے ہیں، اجمی ہے بس۔ عرب کے اندر کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے اندر بھی ہزاروں ہیں، لیکن آپ ان کے کمالات کو تو دیکھ لو نا کہ ایک آدمی مزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ الاول سیدنا ابا بکر، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ الثانی سیدنا عمر، سلام کرو بس، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالاثر۔ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، اے قبر والے اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب قبر والے واپس نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، جو گئے وہ واپس نہیں آئیں گے، ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ جو فال نکالتے ہیں نا، یہ جو آپ نے دیکھا کہ بعض قسمت بتاتے ہیں، تو ہم لوگ مولوی آپس میں لڑ پڑے، کہتے ہیں یار ایک بڈھا ہے وہ خوب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لوگوں کا دماغ خراب ہے، فال نکالتا بتاتا آپ کی قسمت کیسی ہے، آپ کے دشمن کتنے ہیں، آپ کے فلاں کون ہیں۔ میں نے کہا چلو، صدر میں بہت پرانی باتیں، 30-35 سال پرانی باتیں، جب بابا کے پاس گئے، میں نے کہا کہ بابا جی میرے والد صاحب دبئی چلے گئے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کم از کم 4-5 سال ہو گئے، ابا جی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر مر گیا تو ہم اسی طرح تسلی رکھیں، اور اگر زندہ ہے تو انتظار کریں کہ وہ آئیں گے۔ اس نے فال مال نکالا، کہنے لگے کہ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، والد صاحب آپ کا بہت خوش ہے، اور یہ کہ پیسہ خوب کما رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ 1.5 سال میں آنے والا ہے۔
میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب دیکھ لو کیسے ماشاءاللہ جانتا ہے، میرے ابا کو 55 سال ہو گئے کہ پہلے انتقال ہو چکا۔ کہ میں چھوٹا سا تھا، بوتل جتنا تھا، ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی شکل غریب کی معمولی سی میرے ذہن میں ہے کہ کوئی فقیر تھا، مسکین تھا، غریب، بکریاں چراتا تھا، داڑھی والا تھا، اور امروٹی شریف رحمۃ اللہ علیہ، سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ لوگوں سے سنا، تھوڑی سی شکل مجھے یاد ہے، لیکن یہ جو قسمت معلوم کرتا ہے نا ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے، ان کی قسمت بتاتے کہ آپ کی قسمت میں یہ ہے۔ اچھا جن کے ہاتھ نہیں ہے ان کی قسمت کہاں ہے؟ ہاتھ دیکھ کر کے، ہاتھ کے لکیر دیکھ کر کے قسمت بتاتا ہے کہ آپ کی قسمت میں مال ہے، آپ کی قسمت میں 2 بیویاں، آپ کی قسمت میں 3-4 ہے، آپ کی قسمت میں جوتے ہیں، آپ کی قسمت میں جو ہے نا بیوی کے سینڈل لگیں گے آپ کے سر پہ۔ وہ یہ قسمت جو ہے نا ہاتھ کی لکیروں سے بتاتا ہے۔ تو جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے ان کی قسمت کدھر چلی گئی؟ ساری قسمت تو ہاتھ کی لکیروں میں آ گئی۔ لوگوں کا دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے۔ لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے نابینا آدمی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے کوئی چیز گزر رہی ہے، ڈنڈا مارا، اچانک کسی ہرن کو لگ گیا، وہ ہرن بھاگ رہا تھا یا کوئی خرگوش بھاگ رہا تھا۔ گاہو باشد کی کود کے نادان، بغلط برہدف زنت تیرے۔ کبھی تیر اندازوں کا نشانہ نہیں لگتا، اور کبھی بچہ بھی ایسے بندوق کرتا ہے وہ لگتا ہے، کبھی نابینا کبھی نشانہ لگتا ہے۔ لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ نابینا تو نہیں ہے، اس کا نشانہ لگ گیا، یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو بڑا نشانہ باز ہے، اس کا نشانہ لگ گیا۔ دماغ تیرا خراب ہے، وہ نشانہ باز کہاں سے؟ تو اس قسم کے اندھے لوگوں کو کہ جو نجومی اور کاہن، من اتا کاہنن فصدقہ فقد بری مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی قسمت بتانے والے نجومی کے پاس جائے اور اپنی قسمت معلوم کرے اور اس پر یقین کرے، بھروسہ کرے، وہ قرآن سے اور محمد سے تو بیزار ہے، وہ کسی اور باغ کی مولی ہے، محمد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ من اتا کاہنا فصدقہ فقد بری مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزل علی محمد رسول اللہ پر یہ نازل ہو گیا ہے، تو اس سے بھی بیزار ہے، محمد رسول اللہ کی پوری شریعت سے بیزار ہے۔ وہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو اپنی قسمتیں جا کر کے معلوم کرے۔ ہم نے مقرر کر دیے کہ جی یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بچی دیتی ہے، یہ جوانی دیتے ہیں، جوانی دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے، یہ مال دیتا ہے، یہ خوشیاں بانٹتا ہے، یہ تندرستی دیتا ہے۔ دماغ ہمارا خراب ہے۔ آدمی تھوڑا سا عقل سے تو کام لے لے۔ اس طریقے پر ہم نے اللہ کے ولیوں کو، بزرگوں کو اس طریقے پر ہم نے بدنام کر دیا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ انسان کا نظریہ جب تک ٹھیک نہ ہو، توحید کے بارے میں وہ کچا ہو، نماز، روزے، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گاڑی کے انجن خراب ہے، تو سیٹیں جتنی بھی اچھی بنوا دے، گاڑی کے انجن خراب ہے، تو جتنا بھی رنگ روغن اس کا اچھا کر دے، وہ گاڑی آپ کو لے کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی، انجن ہی خراب ہے۔ تمام مسائل کی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پکا یقین ہو، اللہ ہی سب کچھ کر لیتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک یہ مسئلہ یہ علماء کے ذمہ ہے۔ سوالہ کنبیاں، اسی میں سارا کا سارا جھگڑا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا 950 برس۔ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں 1000 سال، 1200 سال عمریں ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 برس تو تبلیغ کی ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، لوگوں کی عمریں گھٹتی جائیں گے۔ صحابہ میں 120 سال والے بھی ہیں، 120 سال، 110 سال۔ علماء میں بعض علماء اس قسم کے گزرے، پرانے علماء میں کہ 200 سال انہوں نے زندگی پائی، 300 سال۔ لیکن جیسے 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 قیامت قریب آتی جائے گی، لوگوں کی عمریں گھٹتی جائیں گی۔ آدم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام کے بعد اس طرح لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود،
اچھا ایک تو عمریں لمبی ہوں گی، عمریں لمبی ہوتی تھی، دوسرا قد اتنا ہوتا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے کوہنی سے لے کر کے، یہ کوہنی سے لے کر کے یہ پورا ہاتھ، اس کو عرب لوگ کہتے زرہ، اس کو کہتے زرہ۔ ایک آدمی 60 زرہ کا ہوتا تھا، آدم علیہ السلام خود 60 زرہ کا۔ اندازہ کرو کہ آدم علیہ السلام کو پھر صدر گاڑی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یہ کہ ایک قدم ادھر رکھا، دوسرا یہ کہ اس پہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا کہتے ہیں احسن آباد پہ رکھا، تیسرا سوراب کوٹ پہ، چوتھا یہ کہ بنوری ٹاؤن، پانچویں میں تو صدر میں پہنچ گئے۔ 60 زرہ کا ایک آدمی ہو، اس قسم کی طاقتور، جو کہتے کہ من اشد منا قوتاً، ہے کوئی کہ ماں کا لال ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پتھر کو پکڑا ایسے کیا، پتھر کے ٹکڑے کر دی انہوں نے۔ کبھی مست ہو کر کے، جیسے کہ ہم لوگ ڈالڈا کھاتے نا، کبھی ڈالڈا، پیپسی، گلاب جامن، چپس کھا کر کے، پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارے بلوچ برو گمبے تو کہے دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، تو کہے گولی جنا شدہ چی آنی مگا چی پار بھی، ادھر سے میں گولی ڈالوں گا دوسری طرف سے نکلے گی۔ باقی پٹھان کا تو کہنا ہی کیا ہے، تسوک کی تا کم زانر، میں تو پیجی، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے، آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں 4-5 کلو ٹٹی ہے، اور کیا یہی تو ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کبھی گرم چیز مچھلی کھا کر کے یا کچھ دماغ خراب ہے، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو کہ کون ہوں؟ جی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے اندر چونکہ آپ سردار ہیں، یا آپ خان ہیں، یا آپ چودھری ہیں، یا آپ وزیر اعلیٰ ہیں، یا وزیر داخل ہیں، تو باقی مولی منظور کے پیٹ میں تو پاخانہ ہے، لیکن آپ کے زعفران بھرے ہوئے۔ ماشاءاللہ جب آپ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اور پھر آپ کے پاس گن ہے، گن، اور وہ لعنتی پتلون جب آپ نے پہنا ہے تو آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق تو خوبصورت ہوتی ہے، آپ جیسے جانور بغیرت کبھی آسمان نے دیکھا نہیں، یہ بغیرتوں کا سلسلہ ابھی شروع ہو چکا ہے۔ ٹائی لگا کر کے یہاں سے، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ خوب جانتے ہیں۔ آپ کو محمد نہیں جانتا، آپ کو ابو بکر عمر نہیں جانتے، اس قسم کے بغیرت انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، اس قسم کے بغیرت انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، ننگے قسم کے اس قسم کے لوگ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جی آپ اپنی پہچان مولی منظور سے کرائیں کہ مجھے جانتے ہو؟ جی آپ کو جانتا ہوں کہ آپ محمدی تو نہیں ہیں، لیکن آپ پرلے درجے کے دین کا باغی ہو، بغیرت ہو۔ 900 سال، 1500 سال ان کی عمریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی عمریں گھٹتی جائیں گی، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کے قد بھی گھٹتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ پٹھان بلوچوں کے کچھ کے تو قداور ہوتے، لیکن آپ نے دیکھا بنگالی، برمی، سندھی اور بعض یہ کہ مہاجر غریب، وہ اتنے ہوتے ہیں، وہ اتنے ہوتے ہیں۔ وہ ایک طالب علم نقل کر رہا تھا تو میرے شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی نظام الدین بہت قداور تھا، بہت قداور تھا، اللہ نے قد بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، عاجزی، تواضع، انکساری بھی۔ تو طالب علم کو کہا کہ بھائی آپ نقل کر رہے، آپ نقل نہ کریں۔ طالب علم جو ہے نا وہ 4.5 فٹ کا یا 4 فٹ کا چھوٹا سا ٹگو، وہ طالب علم کہتے ہیں کون کہتا ہے کہاں نقل کیا، کیوں کہتا ہے کون سا گواہ؟ نقل کرتا ہوں، مجھے نہیں آتا، میں نالائق ہوں کہ میں اس طریقے پر مجھے کہتے ہو۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ نقل نہیں کر رہے تو میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھو اور نقل نہیں کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد نگرانی کرتے کرتے پھر نگرانوں نے بتایا، نگران اعلیٰ بڑا سب سے مفتی نظام الدین تھا، تو کہنے لگے کہ سرکار وہ بندہ تو نقل کر رہا ہے، چونکہ ہمارے ہاں سال میں جیسے کہ آج کل آپ آئیں تو آپ کو مزہ آئے گا، تو نگران ہمارے اساتذہ نہیں ہوتے، دوسرے مدرسوں کے آتے ہیں، ہمارے اساتذہ دوسرے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس وقت تقریباً 25-30 لاکھ لوگوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، سب کو سبحان اللہ، حکومت کی باپ کو بھی طاقت نہیں اس قسم کا نظام نافذ کرے۔ جہاں اسکولوں میں اور کالجوں میں جس طرح نقل ہوتی ہے وہ مجھے پتہ ہے، اس کالج کو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن یہاں کل آ جاؤ، خدا کا واسطہ ہے آپ کو کل آ جاؤ، آپ آ کر کے دیکھ تو لو،
آدھے طلبہ چلے گئے، آدھے ان کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ اس نظام کو آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقہ پر ان کا کنٹرول، اور پورے پاکستان کے 4 صوبے بلکہ 5 صوبے، اب گلگت چترال بھی تو صوبے بن گئے نا، پورے پاکستان میں ان کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ تو وہ طالب علم نقل کر رہا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی نقل نہ کرو۔ دوسری مرتبہ آپ کی شکایت آ گئی، کون کہتا ہے، کہاں کیا، کیا نقل کیا، کس سے نقل کیا، کیا کیا کیا، خامخواہ الزام لگاتے ہو۔ تیسری مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد نگرانوں نے کہا حضرت یہ نقل کر رہا ہے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ انسان کے بچے نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نقل نہ کرو، کون کہتا، کہاں کیا۔ تو مفتی صاحب نے ایسے پکڑا، ایسے پکڑ کر کے اس کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرح، وہ اتنے قداور تھے، اس طرح اٹھایا اس کو ایک ہاتھ سے، یہاں گریبان سے پکڑا اس طرح۔ اب اس کی ٹانگیں اس طرح ہو رہی ہے نا، نہ وہ زمین پر ہے نہ آسمان پہ، درمیان میں پنکھے کی طرح لٹکا ہوا ہے، وہ اس طریقہ پر ہو رہا۔ تو اٹھا کر کے دے کر کے زمین میں مارا، ایک لات ماری تو وہ غریب نہموش ہو، بے ہوش ہو گیا، تھوڑے سے ہوش میں ماشاءاللہ اتنا بزرگ بن گیا کہ اس کے بعد پھر اس نے کوئی نقل مقل کی بھی نہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ تو جو اچھل رہا ہے، پتہ نہیں کوئی گرم چیز آپ نے کھائی ہوگی، آپ جو اچھل رہے ہیں یہ ہے۔ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، یہ غور نہیں کرتے ہیں تمہاری طاقت کیا ہے، طاقتور وہ ہے جس کے اشارے پہ کائنات چلتی ہے۔ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ آدمی کبھی مغرور ہو کر کے خدا کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، خدا کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہے۔ مولوی منظور کو تو آپ زیر کر سکتے، جیت سکتے، کشتی میں مولوی منظور کو مار سکتے ہیں، لیکن خدا سے آج تک کشتی میں کوئی جیتا نہیں، کوئی ماکل جیتا نہیں ہے اللہ سے، کوئی اپنی طاقت سے اللہ پر غالب نہیں ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ غلبہ اصل میں میرا اور میرے رسولوں کا ہوگا، دین کا ہوگا۔ بدماش کچھ دن جو ہے نا وہ ہوا چھوڑتا رہے گا گرم چیز کھا کر کے، خدا اس کو گدھے کی طرح، کتے کی طرح ذلیل کر کے اس دنیا سے نکالے گا۔ اور طاقتوروں کا انجام آپ نے دیکھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نمرود نے پوری کائنات کی حکومت کی ہے لیکن طاقتور، اوئے پوری دنیا کی حکومت میری ہے، پوری دنیا کی حکومت میری ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ زندہ بھی کرتا ہے، زندگی بے جان میں جان ڈال دیتا ہے، اور روح کو قبض بھی وہ کر لیتا ہے، روح سارے ارواح اسی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کر کے دکھا دے۔ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا، تو مغرب سے لا کر کے دکھا تو دے۔ لیکن ان بادماشوں کو سمجھانا، خر دماغ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا وہی مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ایک دن والدہ لے کر کے گئی، اچھا والدین ابا آزر اور امی یہ مشرک تھے، حضرت ابراہیم کو ایک دن لے کر کے والدہ گئی، نبی ابتدائی سے قربان جاؤ میرے ماں باپ قربان جائیں، نبی کتنا بڑا ذہین ہوتا ہے، نبی ماں کے پیٹ سے موحد پیدا ہوتا ہے، توحیدی پیدا ہوتا ہے۔ تو نمرود تھا میرے طرح رنگ میں کالا سا، وہ کوئی اسپین بھی نہیں تھا جیسے کہ پٹھان کہتے کہ جی اسپین ہے، ڈیر خستہ دے جی اسپین ہے، کوئی اسپین میں اسپین نہیں تھا، وہ تھائی بدنما قسم کی شکل بھی اس کی بگڑی ہوئی تھی، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے۔ والدہ نے کہا بیٹا، کہا جی اماں، کہا ہمارا خدا یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معصومانہ انداز میں کہتے ہیں امی جی یہ لوگ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے، امی جی عجیب خدا ہے، گدھے کی طرح ہے، جو خالق بنا اس کی شکل گدھے کی ہے، اور دوسروں کے دوسرے اسپین خلق ڈیر خائستہ خلق ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ ایسوں کو پوچھتے ہیں، پھر بھی لوگ ایسوں کو پوچھتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ عرب کو جزائے خیر دے کہ جب ہم حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس چلے جاتے، سلام کرو،
ابو بکر کے مزار پہ، عمر کے مزار پہ، بزرگوں کے مزار پہ قل واللہ پڑھو، سورہ فاتح پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، یاسین پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرو، اور یہ کہہ دو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جواری رحمت میں چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اور پاک پروردگار نے جس طریقے پر آپ کو جو ہے نا شریعت پہ چلایا، آپ کو نیک نامی عطا فرمائی، اس خدا سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔ اتنی سی بات تو ہو، باقی یہ کہ مجھے بچہ دے دو اور بچی دے دو، میرے یہ کہ رزق میں کشادگی پیدا کر دو، میرا مسئلہ حل کر دو، فلانا مسئلہ حل کر دو، اس سے پتہ کرو کہ آپ اپنے مسائل کس سے حل کراتے تھے؟ وہ اللہ سے حل کریں۔ اس لیے عرب لوگ جب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچہ دے دے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دے، پکڑ کر کے ہاتھ اس کو کہتے دفع ہو جا، قبلے کی طرف دیکھ۔ محمد رسول اللہ خود قبلے کی طرف رخ کر کے مانگتے تھے اللہ سے۔ ماشاءاللہ اس بارے میں تو سلام ہے عربوں کو، اس بارے میں سلام۔ ہمارے بعض پیر اور بعض کچے مولوی جا کر کے پتہ نہیں کیسے کیا نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں سارا کا سارا جھگڑا یہی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمام مسائل کا حل اللہ ہے۔ ابو جہل جب مردار ہو گیا بدر میں، در پدر ہو گیا، اس کا بیٹا بھاگ گیا حضرت اکرمہ، جو بعد میں بن گیا رضی اللہ عنہ، سب کہو رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، بعد میں صحابی بن گیا بیٹا۔ ابو جہل جب مردار ہو گیا، بیٹا حضرت اکرمہ اب تک حضرت نہیں تھا، اب تک رضی اللہ عنہ نہیں تھا، بیٹا یہاں سے بھاگا کہ میں مکے کو چھوڑ کر کے کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ چلا گیا سمندر پہ، کشتیاں تھیں اس زمانے میں، یہ انجن والے یہ کشتیاں یہ بڑے بڑے تو نہیں ہوتے تھے۔ کشتی پہ سوار ہو گیا اور جیسے سمندر کے اندر چلے گئے تو پھر سمندر مست ہو گیا، سمندر کی موجیں آ گئی، سمندر کی موجیں۔ تو کشتی بان نے، کشتی کے ملاح، ناخدا جس کو کہتے ہیں، ہمارے بلوچ لوگ فارسی لوگ کہتے ہیں ناخدا، کشتی کے ڈرائیور نے یہ کہا کہ لوگوں سمندر مست ہے۔ تھا کافر، تھا مشرک کشتی کو چلانے والا، کہنے لگے آج سمندر مست ہے، آج ہمارے معبود ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ وہ جو بت جو ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو جو ہم پوجتے ہیں، وہ بت نہیں بچا سکتے، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم غرق ہو جائیں گے، اللہ کو پکارو۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کافر بھی اپنے مسائل میں کافر بھی کبھی مجبور ہو کر کے وہ بھی جانتا ہے کہ کچھ بڑے مسائل پیروں کے حل میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، درختوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب دریا کے موجوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں تو کافر بھی مخلص ہو کر کے اللہ کو پکارتا ہے۔ اس لیے ڈرائیور نے یہ کہا کہ بھائی صاف سی بات ہے، آج بت نہیں بچا سکتے، سمندر مست ہو چکا ہے۔ آپ کے پٹھانوں کا مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے بلوچ جب دیکھتے ہیں کہ کشتی ان کی غرق ہوتی ہے نا، کشتی غرق ہونے والی ہے، تو بلوچ پھر یہ کہ سمندر کا پانی اٹھا کر کے پیتے 3-4 گھونٹ، کہتے ہیں اے سمندر اب حیا کر، اب تو ہم تیری پناہ میں آ گئے۔ بلوچ کہتے اب میں آپ کے پناہ میں، جیسے پٹھان قتل کر کے کہیں بھاگ جاتے ہیں، کسی دوسرے بڑے پٹھان کے پناہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے گھر پہ آ گیا، کوئی آئے گا میں لڑوں گا۔ ہاں جب یہاں سے نکلے تو پھر ہمارے بلوچ یہ سیاست کرتے ہیں کہ وہ دریا کا سمندر کا فوراً پانی پیتے ہیں، پانی پی کر کہتے ہیں کہ اے سمندر اب تو شرم کر، ہمیں غرق نہیں کرنا، کشتی تو غرق ہو رہی ہے لیکن ہمیں غرق نہیں کرنا، ہم تیرے پناہ میں آ گئے۔ بلوچوں کی سیاست ہے جی، یہ ان کی سیاست ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ابو جہل کے بیٹے نے، اکرمہ نے، کہ بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ سمندر زیادہ مست ہوتا ہے، اس کی موجیں آتی ہے، تو اس کو ٹالنے والا ایک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ ود ہے، نہ سوا ہے، نہ یغوس ہے، نہ یعوق ہے، یا نہ نصر ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام بھی تھے، لوگوں کو پوچھتے تھے، پوچھنا شروع کر دیا، کہا آج کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ اکرمہ نے کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ۔ وہ بھی مشرک تھا، کافر تھا، تو حضرت اکرمہ نے کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ۔ آج بت نہیں بچائیں گے، اللہ۔
اس نے کہا میں تو اسی اللہ کی جنگ لڑ کر کے محمد سے بھاگ چکا ہوں، ابا میرا مردار ہو گیا بدر کے اندر، ابا درپدر ہو گیا بدر میں محمد سے لڑ کر کے آیا ہوں، محمد سے لڑ کر کے اسی لیے آیا ہوں کہ اس خدا سے، اس اللہ سے ہم بھاگنے والے، اور تو کہتا ہے مشرک ہو کر، تو کافر ہو کر کے ہمارا، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ اس نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے، تو پسنجر ہے، سواری ہے، تیرا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ ہم روزانہ یہ ہے کہ کشتیاں اور جہاز چلاتے ہیں سمندر میں، لیکن سمندر جب مست ہوتا ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم پکارتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ یونس میں 11ویں پارے میں کہ کافر بھی کسی اسٹیج پر پہنچ کر کے کافر بھی سمجھتا ہے کہ اب یہ سخت مرحلہ آ چکا ہے، اس مرحلے میں سوائے اللہ کے کوئی اور بچانے والا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہا اس اللہ کے بارے میں تو میں محمد سے لڑ چکا ہوں، ابا در پدر ہو گیا، اگر یہ اللہ بچاتا ہے تو کشتی واپس کرو، میں واپسی پہ جاؤں۔ واپس جب ہو گیا، واپس دوڑ دوڑ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، ابا تو جہنم میں پہنچ گیا، کتنے بڑے بڑے سردار وہ جہنم میں پہنچ گئے، ہماری لڑائی آپ سے اللہ پر ہے، اور آپ کہہ رہے کہ تمام مسائل کو اللہ حل کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اللہ ساری کائنات کے مسائل کیسے حل کر دے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے ابا لڑ کر کے مردار ہو گیا، اور میں آپ سے باغی بن کر کے بھاگ گیا سمندر میں، لیکن ہمارے اپنے کمیٹی کے لوگ اور ہمارے اپنے مذہب کے لوگ، ان کا تجربہ یہ ہے کہ سمندر جب مست ہوتا ہے، اس کی موجیں آتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہاں کوئی بت نہیں بچا سکتا، کوئی پیر و مرشد نہیں بچا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ۔ جب تمام مسائل کا حل خود کافر بھی مجبور ہو کر کے کہتے تمام مسائل کا حل اللہ ہے، تو اے محمد آپ بھی تو یہی کہتے ہیں، تو پھر آپ سے لڑائی کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا جی۔ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اب رضی اللہ عنہ بن گیا، اب ہو گیا رضی اللہ عنہ، اب ہو گیا رضی اللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ساتھی اپنے نظریے کو ٹھیک کر لیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سارا یہ سب کچھ آپ نے سوچا نہیں ہے کبھی کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی پریشان ہے، کوئی ذات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، میں بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے کہ بوڑھا ہو گیا، لا کر کے اس کے سامنے پانی رکھتے ہیں اور ایک طرف سے گھی رکھتے ہیں، کہتے تھا کور کے غوڑے اشتہ، ہاں جی اشتہ، تو بے راوڑ ہے نا، اب غوڑے لا کر کے گھی لا کر کے رکھتے اس کے سامنے، دیسی گھی، اور وہ روٹی اٹھا کر کے پانی میں لگاتا، اس کو نظر ہی نہیں آتا، پانی میں لگاتا ہے، اور کہتے کہ دا سنگا غوڑے دا خوند نہ کہیں، یہ کس قسم کا غوڑے ہے خوند نہیں، ارے جو غوڑے ہے اس میں تو لقمہ لگاتا نہیں ہے، اور جس میں تو لقمہ لگاتا وہ غوڑا ہی نہیں، وہ تو ابو ہے، وہ تو پانی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے، تیری دولت کہاں گئی کہ تو اس سٹیج پہ پہنچا، تو اربوں کا مالک ہے، حرام خور بیٹوں کے لیے تو آپ نے بہت کچھ جمع کیا، لیکن وہ کون ہے کہ جس نے تجھے محتاج بنائے، اس سٹیج پہ پہنچایا، وہ کون ہے کہ تو بیت الخلاء جا بھی نہیں سکتا، اس سے پہلے تیرا پیشاب نکلتا ہے، یہ کون ہے؟ تو اپنے چمبے سے بھی لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ میں بتاتا ہوں، یہاں ایک پٹھان ہے، وہ میرا مرید ہے، اس نے ایک مکہ مارا، سامنے والا مر گیا، ایک مکہ ظالم کے بچے نے، آئے تو آپ کو زیارت کراؤں گا، مجھے کہتا استاد جی میں آپ کا گن مین بنتا، میں کہا بابا بس ضرورت نہیں ہے، تو میرا گن مین بنے گا، کوئی معمولی نخرہ کرے گا، ایک مکہ مارے گا مرے گا، پہلوان کو جب ایک مکے سے آپ نے مار دیا، لیکن اس قسم کے بڑے بڑے پہلوان، ان کو سوچنا چاہیے کہ میں تو پہلوان تو تھا، لیکن اب بوڑھا ہو کر کے بیت الخلاء اس طرف ہے، یہاں سے نکلتا ہے وہ شر 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 پیشاب شلوار میں نکل گیا، اپنے پاخانہ کو روک بھی نہیں سکتا۔ یہ ہم طاقتور ہے جی، یہ ہم طاقتور ہے، یہ ہم طاقتور لوگ ہیں اور بہت سب کچھ کرنے والے لوگ ہیں، تو کم کہ صبر پکن میں نندہ تو پیسرا ٹر ٹر شروع کو تک ہے، یہ پہلوان ہے، یہ طاقتور ہے،
تو دیکھنا ہوگا کہ میں بیٹا چاہتا ہوں بیٹی ملتی ہے، میں اولاد چاہتا ہوں اولادی سرے سے نہیں ملتی، میں جوان ہونا چاہتا ہوں جوانی پہ رہنا چاہتا ہوں، جوانی نہیں بڑھاپے پہنچ گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تندرست رہوں۔ کون ہے کہ مجھے جس نے بیمار میں مبتلا کر دیا؟ وہ کون ہے کہ جو غریب نے کینسر کا نام تک بھی نہیں سنا ہے، وہ کون ہے کہ سیٹوں کو کینسر کے اندر مبتلا کر دیا؟ وہ کون ہے جو روکھی سوکھی جو کھاتا ہے، وہ خوشی سے مذاق 24 گھنٹہ اللہ آپ کا بھلا کرے خوش طبع، بالکل اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جس کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں سامنے بیٹھو بات کریں؟ خدا کی قسم اس طرح سرمایہ داروں کو دیکھا، بہتوں کو میں نے دیکھا، ارب پتی کھرب پتی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے، انسان کا بچہ تو بنو نا، کسی سے گفتگو تو کرو، کیا ہو گیا تجھے؟ وہ کون ہے کہ غریب اللہ آپ کا بھلا کرے 80-90 سال کی عمر میں، لیکن وہ ابھی تک جوان ہے اور اس کی طاقت بھر ہے، اور تیرے پاس جہاز ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، بڈھا ہو گیا، پیچھے کوئی ذات ہے، پیچھے کوئی ذات ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو ہم نے قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قوم کو شرک سے ڈرا دو، قوم کو بدعات سے ڈرا دو، اس سے پہلے کہ خدا کا عذاب ان کے پاس آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں کھلم کھلا ڈرانے والا آیا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے درختوں کو پوجتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، گھوڑے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں گریجویٹ MBBS LLB ہے، اور جب محرم کے مہینے میں دیکھیں کہ گھوڑے کے سر پہ سونے سے سجاتے، بخدا ہار بنا کر کے اس کے سر پہ سجا، کبھی کبھی دیکھ کر کے ہمیں بھی تمنا ہوتی ہے کاش کہ میں گھوڑا ہوتا۔ یہ کوئی پٹھان اس کو اتنی عزت نہیں دیتا، یہ بلوچ نہیں دیتا، یہ میرا سندھی بھائی مہاجر بھی نہیں دیتا، یہ ان پڑھ نہیں، وہ تعلیم یافتہ وکیل ہے، جج ہے، تمہارے اس وکالت پہ لعنت ہو، تمہاری ججی پہ بھی لعنت ہو۔ گھوڑے کو پوچھتے ہیں، لاکھوں روپے کے زیورات اس گھوڑے کو، پتہ نہیں اس گھوڑی کے ماں باپ کو معلوم کرنا چاہیے کس گھوڑے کی نسل ہے، کس گھوڑی کی نسل ہے، پتہ چلے ان کی دعا لگ گئی ہے بیٹے کو، ان کی دعا لگ گئی ہے اس بیٹے کو کہ تعلیم یافتہ لوگ اس کے دائیں بائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، کیا تعلیم ہے، کیا سمجھ ہے۔ یہ انسان جب پوجنے پہ آ جائے تو گھوڑوں کو بھی پوجتا ہے، درختوں کو بھی پوجتا ہے، پتھر اپنے ہاتھ سے تراش کر وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، خود پتھر تراش کر کے پتھروں کو معبود بناتا ہے، ماننے پر آ جائے تو درختوں کو، گھوڑوں کو، کتوں کو، ان کو بھی مانتا ہے، اور نہ ماننے پر آ جائے تو یہ خدا کا بھی انکار کرتا ہے۔ انی لکم نذیر مبین، کھلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو قبروں میں پڑے اللہ کے بندے، جو قبروں میں پڑے اس سے کہتے ہوئے اے بزرگ مجھے بیٹا دے دے، اے بزرگ مجھے بیٹی دے دے، میرا قرض ہے اس کو ختم کر دے، اس سے پتہ کر دے کہ تو روٹی کس سے مانگتا تھا، تو صحت کس سے مانگتا تھا، تو تندرستی کس سے مانگتا تھا، تو اولاد کس سے مانگتا تھا، وہ آپ کو بتائے گا میں ایک اللہ سے مانگا کرتا تھا۔ اس لیے ہندو ہمیں کہتے ہیں کہ شرم تو کرو تم لوگ ہوش بے شرم، ہم تو بت بنا کر کے ہندوستان میں رکھ کر کے سامنے ہمارا بت ہے، ہمارا جو معبود ہے وہ کھڑا ہے اور تمہارے معبود زمین کے اندر پڑے ہیں، ہم تو کھڑے کو پوجتے ہیں، تم پڑے کو پوجتے ہو۔ اس ہندو کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم کھڑے کو پوجتے ہیں، ہمارا بت ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور تم پڑے کو پوچھتے ہو جو زمین میں پڑا۔ میں اپنے شاگردوں کو مزاح کر کے کہتا ہوں کہ والکھڑا خیر من الپڑا، والکھڑا خیر من الپڑا، جو کھڑا ہے وہ تو نظر تو کچھ آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ میرے شیخ کو مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ جو نظر نہ آ جائے وہ بہتر ہے یا جو نظر آ جائے وہ بہتر ہے؟ آغا کریم آغا خانی جو ان کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آغا تو نظر آ رہا ہے وہ بہتر ہے یا جو خدا نظر نہیں آ رہا وہ بہتر ہے؟ مفتی نظام الدین نے فرمایا پاک بہتر ہے یا پلیت بہتر ہے؟
اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا پاک بہتر ہے یا پلیت بہتر ہے؟ اس نے کہا پاک بہتر ہے۔ کہا تمہارے آقا کے یہ کہ پیٹ میں ٹٹی وہ خدا پاک ہے، محمد بھی پاک ہے۔ تو اس لیے اس نے، وہ بندہ خود مجھ سے ملا، بخدا تعلیم یافتہ مالدار، خود ملا، کہنے لگے کہ مفتی نظام الدین کے اس ایک جملے سے میں مسلمان ہو گیا، اس ایک جملے سے۔ فرمایا ہم پاک کو پوجتے ہیں، پلیتوں کو، نجس کو اور مردار کو نہیں پوجتے ہیں، آپ پلیتوں کو پوجتے ہیں، اس طرح تو نہ کرو نا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں کھلم کھلا آپ کو ڈرا رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو، اپنا نظریہ ٹھیک کر دو۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واتقوا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرتورا، خدا کی بردباری پر اور حلم پر یہ کہ مغرور نہ ہو جاؤ۔ چھوڑتا بدماشوں کو، لیکن جب پکڑتا تو خوب پکڑتا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واتقون، کامیابی اگر چاہتے تو میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ نبی جو ہوتا ہے وہ مطاع ہوتا ہے، قرآن خود کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی بھی نبی ہم نے ایسے نہیں بھیجے کائنات کے اندر، نبی کو بھیجا اس لیے جاتا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کو مقتدا پیشوا بنایا جائے، آپ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واتقون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ دیکھو اگر میری بات مان لو گے نا تو تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اللہ تمہیں تمہاری عمر میں برکت بھی دے دے گا، ایک وقت تک بہتر طریقے سے تمہیں زمین میں چلائے گا۔ اور خیال کر لو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کی جب گرفت آتی ہے، موت کا وقت آ جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا، مجھے غریب کو یاد کرو گے۔ جب تمہاری موت آ جائے گی تو ہم غریبوں کو یاد کر لینا کہ 950 برس یعنی 1000 سال کے قریب میں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں تمہیں بات سمجھانے کے لیے خرچ کی، لیکن آپ میری بات نہیں مان رہے۔ ان اجل اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، تم بے عقل ہو، بے علم ہو اور جاہل ہو، کاش کہ اگر تم سمجھ رکھتے، خدا کی قسم نبیوں کی اس طرح نافرمانی نہ کرتے۔ یاد رکھ لینا، آج تبلیغی جماعتیں، آج دیندار طبقے، آج علماء کا طبقہ وہ یہی ہے۔ یاد آئے گا کہ اس وقت یاد آئے گا جب میری اور آپ کی آنکھیں بند، ہم نے دیکھا کہ اس تبلیغی جماعت کو یاد کر لو اور اس مولوی کو یاد کر لو، کمزوریاں ہیں مولوی کی، کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کو یاد کر لو، اپنی جوانی میں، نوجوانی میں، تندرستی میں، فراوانی میں، مالداری میں، اس حال میں غریب کو، اس مولوی کو یاد کر لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب تمہاری روح نکل رہی ہے اس طرح خدا کی قسم پڑے ہوئے، اب کہتے ہیں کہ جاؤ مولوی کو بلاؤ۔ اس وقت مولوی آپ کو جو مصیبت میں جو ملا اور تبلیغی آپ کو یاد آتا ہے، اس کو اپنی جوانی میں، تندرستی میں، خوشی میں بھی اس کو یاد رکھ لو۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اگر علم ہوتا، تمہارے پاس کچھ بھی سمجھ ہوتی نا تو اس طریقے پر آپ نہ کرتے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے رات دن دیکھا نہیں، راتوں کو بھی دن کر دیا، دن تو دن ہے لیکن راتوں کو بھی دن کر دیا، میں رات دن آپ کا پیغام پہنچاتا رہا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن اے اللہ میں توحید کی طرف پکارتا رہا، اس پکارنے سے کوئی فائدہ کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ بدک گئے، بھاگ گئے، یہ بھگوڑے مجھ سے نفرت ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں بلا رہا ہوں کہ آپ ان کو بخش دیں، ان سے راضی ہو جائیں اور آخرت والی زندگی جنت دے دیں، اپنی زیارت کرائیں ان کو۔ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ اپنی انگلیوں کو ٹھونس دیتے ہیں اپنے کانوں کے اندر۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ کپڑے سے اس طریقہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے کہ ملا کی شکل کو بھی نہ دیکھیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میری توحید سے ان کو اتنی نفرت ہے، آپ کی وحی سنانے سے، آپ کے پیغام سنانے سے اتنی نفرت ہے کہتے اس کی بات بھی نہ سنو، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، پوری انگلی ٹھوس دیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں کہ نو کی شکل کو بھی نہ دیکھیں۔ اے قربان جاؤں،
خیبر پختو کے علماء میں نے دیکھے، اللہ اللہ اللہ، میں آپ کے اس سجاول کے راستے پہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ ہوا اور مفتی محمود کے ڈرائیور کو بھی مارا گیا، وہ ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا گولیوں سے، اور گاڑی کے ٹائر بھی پنچر ہو گئے، لیکن خدا جانے پھر بھی ڈرائیور نے گاڑی نکال دی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مفتی صاحب کی کیا کرامت تھی۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنائے، ایک اپنے پروردگار پر اس کے ساتھ آپ کا اعتماد ہو۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھے طاقتور سمجھے گا، قادر مطلق سمجھے گا، اسی کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اور اگر وہ کہے گا کہ اس درخت سے مجھے بچہ ملتا ہے، دے دوں گا میں، لیکن یہ مشرک ہو گیا کہے گا کہ درخت نے مجھے دے دیا۔ وہ کہے گا اس قبر نے مجھے دے دیا، دینے والا میں ہوں، لیکن وہ قبر والے کو مشرک ہو گیا، تو تیرا عقیدہ خراب ہو گیا۔ مجھ سے بدگمان نہ ہو، مجھے عاجز نہ سمجھ، میں قادر مطلق ہوں، سب کچھ حل کرنے والا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔